پرسینٹ میرا جو شیڈ ہے یہ اسکرو کی وجہ سے اسمبل ہوا ہے اور اس کو اسکرو کی مدد سے ہی اسمبل کیا گیا. میں نے اپنے فلور کو میکسیمم جتنا ہو سکتا تھا مضبوط بنایا، پکا بنایا. اس کے لیے ہم نے شیٹ ملی. بیسیکلی یہ سری لنکا سے امپورٹ شدہ ہے، رینو کی شیٹ ہے. 100 ایئر انہوں نے وارنٹی دی ہے اس کی. کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی پائیدار قسم کی جالی کا استعمال کریں. تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پولٹری آئیڈیاز. امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر وافیت سے ہوں گے. آپ دوستوں کے بہت سارے کمنٹس بھی مجھے موصول ہو رہے تھے شیڈ کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے، اور واٹس ایپ پہ بھی لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ نے شیڈ کس طرح کا بنایا ہوا ہے. یہاں پہ میں کچھ بات کلیئر آپ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ والا جو شیڈ ہے نا، جس کی میں نے آج سے تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے ویڈیو لگائی تھی، الحمدللہ یہ شیڈ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. لاسٹ ایئر میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا جنوری میں، اور یہ مارچ میں سٹارٹ ہو گیا تھا، اور ورکنگ پہ ہی ہے. جتنی بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں فارم کی، یہ اسی فارم کی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں. تو اس بات کو ذرا مد نظر رکھیے گا کہ الحمدللہ یہ میرا شیڈ کمپلیٹ ہے. ہاں، جب یہ شیڈ بن رہا تھا تب میں نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کلپس جو تھے وہ بنائے ہوئے تھے، اور یہی سوچا تھا کہ انشاءاللہ جب یہ میرا شیڈ کمپلیٹ ہو جائے گا ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ بنا کے میں شیئر کر دوں گا. تو سب سے پہلے اب اس کی کہہ لیجیے گا کہ تفصیل پہ آتے ہیں. دیکھیے، آپ میں سے جو دوست مجھے پرسنلی جانتے ہیں یا 2-3 سال سے مجھے فالو کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں. میں باہر رہتا ہوں اور وہاں پہ ایز اے ایکسپورٹ مینیجر جاب کرتا تھا، جس کی وجہ سے الحمدللہ مختلف کنٹری میں میرا جانا آنا لگا رہتا تھا. جس بھی ملک میں جاتا تھا کوشش یہ ہوتی تھی کہ چلیں یار، چونکہ مجھے پولٹری کا شوق تھا، برڈز کا شوق تھا، تو کہیں نہ کہیں سے جو بھی فارمنگ کے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھی ان کے لیے میں زیادہ سرچ کرتا رہتا تھا، لوگوں سے وہاں پہ ملتا رہتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو شیڈ نارملی کنسٹرکشن ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح کے تھے. تو اسی پیٹرن کو میں نے فالو کرتے ہوئے اپنے شیڈ کو جو ہے وہ بنایا ہے. بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ ماڈرن شیڈ سیمی فری رینج ہے، اور ٹوٹل اس کا جو ایریا ہے وہ 8 سے 8.5 کنال وال باؤنڈری سے کورڈ ہے. اور اندر اس کے ایک مین شیڈ ہے جو 130x30 کا ہے، اور ساتھ ہی فینسی برڈ کے لیے یا دوسرے چھوٹے چھوٹے میں نے شیڈ بنائے ہوئے ہیں. وہ تقریباً ہمارے پاس 2 فینسی کے لیے ہیں، 2 بروڈر روم ہیں، اور ایک ہم نے پین کے لیے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو ہم انہانس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. جو بھی بریڈ ہمارے پاس آتی ہے یا جو بھی ہمارے پاس ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق الحمدللہ ہم اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو خیر آتے ہیں، یہ جو شیڈ آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ 130x30 کا شیڈ ہے، اور اس میں ہم نے پہلے پارٹیشن کر لی ہوئی تھی. یعنی کہ شروع سے ہی مجھے پتا تھا کہ میں نے مختلف بریڈیں رکھنی ہیں. سو دیٹس وائی میں نے 20x30 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 کی 3 پارٹیشن کی ہیں. باقی جو شیڈ تھا وہ ٹوٹل آگے علیحدہ سے چھوڑا تھا، اور پلان یہی تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈیفرنٹ بریڈ کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اور لاسٹ والا جو بڑا پورشن ہے وہاں سے تقریباً پھر ہم کہہ لیں کہ اس کو فینسی برڈ میں کنورٹ کریں گے، چھوٹے چھوٹے ان کے پورشن بنا کے. تو ود دا پیسج آف ٹائم اللہ پاک انشاءاللہ اس میں ہمیں برکت ڈالیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. تو خیر آتے ہیں جی شیڈ کی طرف. دیکھیے یہ جو شیڈ ہے اس پہ میں نے زیادہ تر لوہے کا استعمال کیا ہے. لوہے کے ہی ان کے بیم استعمال ہوئے ہیں. چھت کے لیے زیادہ تر جو سٹرکچر ہے وہ بھی لوہے کا ہی استعمال کیا ہے. ریزن اس کی یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک کمرشل لیول کا شیڈ بننا ہے، جس جگہ پہ برڈز نے 7 دن بعد بھی نکلنا ہے، 15 دن بعد بھی نکلنا ہے، مہینے بعد بھی نکلنا ہے. بار بار اس کو دھونا، بار بار نئے چیزوں کو ڈالنا، وہاں پہ کہہ لیجیے گا کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے ہمیں جراثیم میں کوئی پرابلم ہو. اس لیے ہم نے اس کو ٹوٹلی اوپن ہوادار رکھا تاکہ اس کی صفائی کرنے میں، اس کو ڈس انفیکٹ کرنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسرے نمبر پہ اس شیڈ میں ہم نے ویلڈنگ کا کم سے کم استعمال کیا ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ جب یہ میں نے شیڈ بنایا تھا مجھے پتا تھا یہ تھوڑا یورپین سٹینڈرڈ، تھوڑا GCC سٹینڈرڈ یہ ٹائپ ہے. مائٹ بھی یہاں پہ انوائرمنٹ میں جب یہ بن جائے تو ہمیں کچھ چینجنگز وغیرہ کرنی پڑیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ ویلڈنگ کم اور اسکرو کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے. تو کہہ لیں کہ مور دین 70% میرا جو شیڈ ہے یہ اسکرو کی وجہ سے اسمبل ہوا ہے، اور اس کو اسکرو کی مدد سے ہی اسمبل کیا گیا ہے.
نیکسٹ اس میں جو اگلا پارٹ آ جاتا ہے وہ اس کے فرش، بیڈ، فلور، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے جی. دیکھیں ہم نے اپنے فلور کو میکسیمم جتنا ہو سکتا تھا مضبوط بنایا، پکا بنایا. اس کے لیے ہم نے پہلے پتھر کا استعمال کیا، پھر سیمنٹ، ریت، بجری، ان کا اچھا مسالہ بنا کے اس کے اوپر لگایا تاکہ وقت کے ساتھ یہ ٹوٹے نہ. چونکہ ہم نے اس کو کمرشل پرپز کے لیے یوز کرنا ہے، بار بار پرندے آنے ہیں، بار بار جانے ہیں، تو دھونے کے لیے ہمیں کسی طرح کی کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. نیکسٹ جو اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ آتا ہے جی چھت کا. چھت ہم نے کیسے بنائی ہے؟ دیکھیں چھت بھی ہم نے لوہے سے پہلے اس کا سٹرکچر کھڑا کیا ہے جسے ہم کینچیاں وغیرہ بولتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اینگل کا استعمال کیا گیا ہے. اب جو اوپر چھت تھی اس کے لیے 2-3 آپشن تھے کہ وہ ہم کیا استعمال کریں. لوہے کی شیٹ بھی ممکن تھی یا پھر ہم اس کو پرماننٹ بھی بنا سکتے تھے، بٹ بڑی کہہ لیں کہ ریسرچ کے بعد، تغدوں کے بعد ہمیں ایک شیٹ ملی. بیسیکلی یہ سری لنکا سے امپورٹ شدہ ہے، رینو کی شیٹ ہے. 100 ایئر انہوں نے وارنٹی دی ہے اس کی، مطلب لائف ٹائم ہی انہوں نے بولا ہے. تو ابھی تک 1 سال میں میں نے اس کو بیسٹ ہی پایا ہے. سردیوں میں، گرمیوں میں خاص کر جب باہر کا ٹمپریچر آپ کو 48-47 کے قریب ہوتا ہے تو الحمدللہ اندر آپ کو 37-38 کے قریب ٹمپریچر میکسیمم اس کا ملتا ہے. تو یہ شیٹ جو تھی وہ میں نے کہہ لیجیے گا کہ کراچی سے پارٹی تھی ان سے منگوائی تھی. تو الحمدللہ میں اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں. تو پورے شیڈ میں یہی ہے. ہاں اس میں چھت بناتے ہوئے جب ہم نے اس کو بنایا تھا تو تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے باہر سے یہ زیادہ تر دیکھے تھے تو اسی کو میں نے فالو کیا تھا. میں نے سینٹر میں کنوپی رکھی تھی. گرمیوں میں تو بیسٹ رہا ہے، بس سردیوں میں آ کے اس نے ہمیں کہہ لیجیے گا کہ تھوڑا سا ڈسٹرب کیا ہے. تو اس لیے اب وہ جو ہے وہ ہاف ہم نے بند کر دی ہوئی ہے، ہاف اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے بتایا کہ ویلڈنگ ہم نے کم سے کم استعمال کی ہے اور اسکرو کا زیادہ استعمال ہوا ہے. اب اس میں آ جاتا ہے سب سے مین جو آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے جو کورڈ ایریا ہے اس کو جالی کون سی لگانی ہے. اگر آپ کمزور جالی کا استعمال کرتے ہیں تو خطرہ یہی ہوتا ہے کہ نیولے، کتے، بلیاں وغیرہ، ظاہری بات ہے اندر برڈ ہیں تو ان کو کھا سکتی ہیں، ان کو ڈیمیج دے سکتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی پائیدار قسم کی جالی کا استعمال کریں. تو اس کو بھی ہم نے کہہ لیجیے گا کہ اپنی طرف سے تو اچھا ہی لگایا ہے. یہ 10 گیج میں جستی کی جالی ڈبی دار لاہور سے ہم نے بنوائی تھی. تو ماشاءاللہ سے یہ 1 سال ہونے کو ہے، کوئی اس کے اوپر ہم نے کلر نہیں کیا، آج تک کبھی اس کو زنگ نہیں لگا. زبردست قسم کا اس کا رزلٹ ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی بندے آتے ہیں سب سے پہلے تو فارم پہ آ کے یہ جالی دیکھتے ہیں. اچھا بھائی یہ جالی کیسے آپ کو ملی، کتنے روپے کی ملی؟ تو خیر ان کے کویشچن ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جالی نے بھی ہمیں بہت زیادہ مطمئن کیا ہے. آخری پارٹ اس میں آ جاتا ہے کرٹنز یعنی پردوں کا. دیکھیں پردے ہم نے ڈبل لیئر کا استعمال کیا ہے، اندر فیبرک کا استعمال ہوا ہے، باہر جو ہے وہ پلاسٹک کا واٹر پروف ہم نے پردہ استعمال کیا ہوا ہے. ڈبل یعنی کہ ہم نے کرٹن کا استعمال کیا ہے تاکہ بارش سے بھی محفوظ رہے اور ٹھنڈ سے بھی یہ محفوظ رہے. آج الحمدللہ یہ فل رننگ میں ہے. ایک مین بڑا شیڈ ہے، 4 چھوٹے شیڈ ہیں، ساتھ میں ہمارا آفس ہے، کچن ہے، واش روم وغیرہ کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. گیسٹ روم بھی رکھا ہوا ہے، 2 صاحباب جو رات کو آتے ہیں اسٹے کرتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا کہہ لیجیے گا کہ کاوش تھی اپنے بزنس کو چلانے کی. انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے آپ دوستوں کے لیے معلومات شیئر کرتے جائیں گے. ہاں اگر کسی دوست کا اس شیڈ کو لے کے کوئی سوال ہے تو پلیز کمنٹ کرے، کمنٹ میں اپنا سوال پوچھے. انشاءاللہ تعالی میں ضرور اس کو بتاؤں گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو، یہ شیڈ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر. اللہ حافظ.